بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، قارون اور اس کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھاتے ہوئے تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ اور قارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا، یہ دولت تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ قارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی اس افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کی قدرت چمکدار لعل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ازلی دشمن سانپ جیسے زہریلے جانور میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اژدہوں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لعل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں ان کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ آخر سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لعل پیدا کر دینا اللہ کی کتنی عجیب قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنے کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ خلاصہ، جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔